روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ہجامہ، آپ جانتے ہیں کہ سنت رسول ہے، علاج کے لیے ہجامہ وغیرہ کروایا جاتا ہے، جو جس کو مرض ہوتا ہے اس کے مطابق وہ بلیڈ اور شیشے کے ذریعے کہیں پیچھے کی طرف، کمر کی طرف، کہیں پیروں کی طرف جو ہے ہجامے کی یہ سنت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ اور اس سنت میں برکت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہجامے میں اللہ تبارک و تعالی میری امت کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہجامہ کروائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں ہجامہ کرانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص خون وغیرہ چڑھائے، کمزوری ہو گئی، ڈاکٹر وغیرہ کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ خون وغیرہ کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں پیٹ سے پانی وغیرہ زیادہ خارج ہو جائے، جسم سے پانی وغیرہ زیادہ خارج ہو جائے تو ڈاکٹر جو ہے وہ ڈرپ وغیرہ لگانے کا حکم دیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص خون چڑھائے یا ڈرپ لگوائے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں جو ہے خون بھی چڑھوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈرپ وغیرہ بھی ضرورتاً یہ لگوا سکتے ہیں۔ اور خون ٹیسٹ کا بھی میں نے بتایا، کل آپ کی خدمت دیں گے، خون وغیرہ بھی ٹیسٹ جو ہے ہم کروا سکتے ہیں۔ مسام یا رگ کے ذریعے کوئی چیز معدے یا جسم میں داخل ہو تو اس سے روزہ وغیرہ نہیں ٹوٹتا، یعنی جیسے ڈرپ لگتی ہے تو سوئی کے ذریعے، اسی طرح خون وغیرہ چڑھتا ہے تو ڈرپ کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے جو ہے وہ اندر خون جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، گلوکوز یا دیگر ڈرپ کا جو پانی ہے وہ انجیکشن کے ذریعے داخل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص گالیاں دے، روزے کی حالت میں کوئی شخص جھوٹ بولے، روزے کی حالت میں کوئی شخص غیبت کرے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یاد رکھیے گا، روزے کی حالت میں گالیاں دینے سے، روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے روزے کی جو اصل روحانیت ہے وہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ یا رسول اللہ روزے کو کس چیز سے پھاڑیں گے؟ فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ آپ دیکھیے روزہ رکھتے ہیں، دکانوں میں بیٹھ کر کھلے عام جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں مارکیٹوں میں بیٹھ کر جھوٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، میڈ ان جو ہے وہ چائنا کو میڈ ان جاپان اور تائیوان کر کے آپ اور ہم بیچ رہے ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جو ہے اس طرح جھوٹ بولنے سے، روزے کی حالت میں لوگ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ماں بہن کی گالیاں بازار میں آپ دیکھیے دے رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ ٹرک والا اتر کر مزدا والے سے لڑتا ہے، بائک والا اتر کر کار والے سے روڈ پر لڑ رہا ہوتا ہے، گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی جو اصل روحانیت ہے، جو اس کی اصل مٹھاس اور چاشنی ہے، اس سے جو ہے وہ انسان محروم ہوتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں کوشش کرے، ویسے بھی بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو ویسے ہی گناہ، روزے کی حالت میں زیادہ بچنا چاہیے کیونکہ اس سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص کہیں سے گزر رہا ہو اور اچانک بارش ہو جائے تو بارش وغیرہ اگر ہو جائے تو احتیاط کریں کہ بارش کا پانی جو ہے یہ حلق میں داخل نہ ہو۔ اگر بارش برسنا شروع ہو گئی اور ہم جا رہے اور ایسی صورت میں پانی جو ہے وہ منہ میں داخل ہو کر حلق میں چلا گیا بارش کا پانی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہاتے ہوئے بھی شاور وغیرہ جب استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ منہ کے اندر تو پانی اپنی جگہ وہ تو آپ دھوپ کے ذریعے پھینک دیں، لیکن حلق کے اندر یعنی گلے کے اندر جو ہے وہ پانی نہیں اترنا چاہیے۔ اگر پانی حلق کے اندر اتر گیا نہاتے ہوئے، شاور لیتے ہوئے یا بارش کا پانی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے
روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک، ایک تو یہ عموماً جو ماسک پہنے جاتے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں، ایک آکسیجن ماسک ہوتا ہے، یہ آکسیجن جو ہے انسان کے سانس کے اندر جو ہے وہ داخل کی جاتی، تو روزے کی حالت میں جو ہے آکسیجن ماسک، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو کیمیکل ہیں وہ حلق کے اندر اس کے اجزاء چلے جاتے، حلق کے اندر جب آکسیجن ماسک کے اجزاء چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا آکسیجن ماسک کا استعمال روزے کی حالت میں نہ کیا جائے، اس سے جو ہے وہ روزہ وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پرفیوم وغیرہ لگاتے ہیں، تو کپڑوں وغیرہ پر بھی لگاتے ہیں اور چہرے وغیرہ پر بھی پرفیوم وغیرہ چھڑکتے ہیں، بہت سے لوگ خوشبو وغیرہ، عطر وغیرہ داڑھی وغیرہ پر بھی جو ہے وہ لگاتے ہیں، یہ ان کی عادت میں شامل ہوتا۔ روزے کی حالت میں جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے اپنے چہرے یا داڑھی پر عطر لگائے، خوشبو لگا، یا کوئی پرفیوم سینٹ وغیرہ اپنے چہرے پر ایسے چھڑک دے تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں جو ہے مشقت والا کام، جیسے کہ مثال کے طور پر بعض لوگ جو ہے وہ مزدوری کرتے ہیں، بوریاں وغیرہ اٹھاتے ہیں، بعض لوگ آپ دیکھیے گا وہ کاٹن وغیرہ اٹھانے کا کام ہوتا ہے، ان کا ٹرک لوڈ ہوتے ہیں، سوزوکیاں لوڈ ہوتی ہیں، اسی طرح بعض لوگ جو ہے کلر کا کام کرتے ہیں، مزدوری کا کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ روزے کی حالت میں جو ہے ہم سے یہ سارا کام نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں شرعی مسئلہ یاد رکھیے کہ کام چھوڑنا پڑے گا یا کم کرنا پڑے گا، لیکن روزہ چھوڑنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی۔ اب لوگ کہیں گے مولانا صاحب کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی آپ ڈیوٹی کم کر دیں، روزانہ 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں، ماہ رمضان میں جو ہے آپ صرف 1 یا 2 گھنٹے مزدوری کریں اور پھر نہا کر گھر پہ جا کے آرام کریں، اور پھر آپ دیکھیے کہ جو آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر رکھا ہے وہ تو ملے گا، اور جو ملا ہے اس میں اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے کتنی جو ہے وہ برکت کو داخل کر دے گا۔ اب کہیں گے بھائی 2 گھنٹے بھی نہیں ہوتا، تو پھر یہ کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا کہ روزے کی حالت میں جو ہے آپ نے کام چھوڑنا ہوگا، لیکن روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے، ادھار لے کر بھی آپ اپنے گھر کو جو ہے وہ چلائیں، لیکن روزہ جو ہے یہ فرض ہے، یہ جو ہے ہر مسلمان مرد و عورت، بالغہ اور پاک پر روزہ رکھنا ماہ رمضان کے یہ فرض ہے۔ مشقت کا بہانہ کر کے، بہت زیادہ محنت مزدوری کا بہانہ کر کے کوئی روزے سے جو ہے وہ نہیں چھوٹ سکتا، روزہ جو ہے یہ رکھنا ہوگا، کام میں کمی کرنی ہوگی، مزدوری میں کمی کرنی ہوگی، کام چھوڑنا ہو چھوڑ دے، لیکن جو ہے وہ آپ نے روزے جیسا فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔